یہ بات ہے 22 دسمبر 2008 کی، جب ایک مشہور فرانسیسی سرمایہ کار تھیری میگن نیو یارک میں ایک دفتری عمارت کی 22ویں منزل پر واقع اپنے دفتر میں داخل ہوا اور خود کو دفتر میں قید کر لیا۔ کرسی پر بیٹھ کر اپنی دونوں ٹانگیں میز پر رکھ لیں، نیند کی گولیاں کھائیں اور آنکھیں بند کر لی۔ اس نے امریکی دھوکے باز سرمایہ کار برنارڈ میڈوف کی گرفتاری کے ٹھیک 11 دن بعد خودکشی کر لی، جس نے اسے $1.4 بلین کا نقصان پہنچایا تھا۔ برنارڈ نے ایک فراڈ اسکیم تشکیل دے رکھی تھی جس کو پونزی اسکیم کہا جاتا تھا۔ اس پونزی اسکیم کے ذریعے برنارڈ نے مختلف سرمایہ کاروں کو $50 بلین سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ پونزی اسکیم کیا تھی؟ تاریخ میں اس نے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کا انتظام کیسے کیا، اس کے فراڈ کو کیسے بے نقاب کیا گیا اور اس کے بیٹوں نے اس کی رپورٹ کیوں کی، یہ سب کچھ جانتے ہیں ہسٹورک بار کی آج کی اس ویڈیو۔ Bernie Madoff is breaking his silence. The con man behind the biggest Ponzi scheme in history decided to speak out from his prison. Bernard Madoff, wearing handcuffs instead of cufflinks, arrived today at the place he will now call home. جی تو دوستو، پونزی اسکیم ایک فراڈ پر مبنی فیک انویسٹمنٹ کی اسکیم ہے جس میں انویسٹرز کو بہت کم رسک پر بہت زیادہ پروفٹ کا لالچ دیا جاتا ہے۔ پونزی اسکیم ایک ایسی فیک اسکیم ہے جس میں بعد میں آنے والے انویسٹرز سے پیسے لے کر پہلے آنے والے انویسٹرز کو منافع کی مد میں دیے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بدلتی جا رہی ہے ویسے ویسے پونزی اسکیم اور اس کے چلانے والے بھی ماڈرن میتھڈ یوز کر رہے ہیں۔ برنارڈ میڈوف اپنے کیریئر کا آغاز $5000 کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج کے بزنس سے کرتا ہے۔ وہ جلد ہی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری پر رضامند کر لیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ اسکیم عوام میں کافی حد تک مقبول ہو جاتی ہے اور تاریخ کی سب سے بڑی پونزی اسکیم کہلاتی ہے۔ کم از کم ان 40 سالوں کے دوران ہزاروں سرمایہ کاروں، ویلفیئر سوسائٹیز اور بڑی کمپنیوں کو نقصان پہنچانے میں کامیاب رہا۔ تاہم میڈوف نے اپنے متاثرہ لوگوں کے فنڈ ایک اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کروائے، جہاں سے وہ اپنے پہلے انویسٹرز کو پروفٹ ادا کرتا تھا۔ 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے دوران سرمایہ کاروں نے میڈوف کی فرم سے فنڈز نکالنا شروع کر دیے، جس سے فرم کی ایکچوئل پکچر سے پردہ فاش ہو گیا۔ میڈوف نے بتایا کہ اس کی فرم پر 4800 کلائنٹس پر تقریباً $50 بلین واجب الادا ہیں۔ میڈوف کے حقیقی بیٹے بھی اس کی فرم میں کام کرتے تھے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ ایک بہت بڑی دھوکہ دہی کی اسکیم چلائی جا رہی ہے۔ جب میڈوف نے اپنے بیٹوں کے سامنے سچ کا اعتراف کیا تو اس کے بیٹوں نے اسے اعلیٰ حکام کے حوالے کر دیا، جہاں اس پر مقدمات چلائے گئے اور آخر کار میڈوف کو 150 سال قید اور $170 بلین جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ 2021 میں میڈوف جیل میں انتقال کر گیا۔ جی تو دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی؟ اگر آپ بھی ایسی کسی پونزی اسکیم کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ شکریہ۔